وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہوا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، حتیٰ کہ اس کی ادنا آہٹ بھی نہیں سننے پائیں گے. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کی مرغوب خاطر ہیں. جو چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں، بھاتی ہیں، ان چیزوں میں وہ ہمیشہ مصروف رہیں گے اور وہ چیزیں ان کو دستیاب رہیں گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو سب سے بڑی بے قراری ہے وہ بھی انہیں بے قرار نہیں کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ، اور راستے میں بطور استقبالیہ کے ملائکہ انہیں آ ملیں گے.
اور کہیں گے مبارکباد کے طور پر ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور اس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹ لیتا ہے۔ اس صورت میں سجل معنی ہوگا ایک فرشتے کا، ایک فرشتہ جس طرح نامہ اعمال کو لپیٹ لیتا ہے، یا لغوی معنی جس طرح کے کسی کتابت کے مٹھے کو یا کسی تحریر کو، کسی فائل کو تومار میں بند کرنے کے لیے لپیٹا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کچہریوں میں جانے آنے والے پیادوں کو ایک لوہے کا پائپ ملتا تھا، اس کا نام ہے تومار، اسی کو سجل کہتے ہیں۔ جس طرح کے ایک تومار جو ہے وہ کتابوں کے مٹھے کو لپیٹ لیتا ہے، اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طریقے سے ہم نے اس کی ابتداء خلقت فرمائی ہے، ابتداء پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اس کو لوٹا لیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ رحمت یہ وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم یقیناً اس کے کر گزرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور اس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اس میں قرات کی روح سے زبور بھی پڑھنا درست ہے۔ زبور صبر کی جمع ہے، مانے کاغذوں کے ان فائلوں میں جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ من بعد الذکر، اگر اس کو زبور سے داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد لی جائے تو ذکر سے مراد پھر تورات ہوگی، کہ تورات کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھی۔ اگر زبر سے مراد ملائکہ کی تحریروں کے وہ کاغذات ہوں تو اس کے معنی ہوں گے لوح محفوظ کے بعد ہم نے ان کے نامہ اعمال میں یہ بات، فرشتوں کے تحریروں میں اور ریکارڈ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جو زمین ہے ہمارے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے۔ اس سے مراد فلسطین کی زمین ہے کہ جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے فتوحات کے جھنڈے بلند ہوئے تھے، یا اس سے مراد ہے جنت کی سرزمین، جس کے بارے میں قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، کہ اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے اور ہمیں وہ زمین عطا فرمائی ہے جنت کے اندر کہ ہم جدھر چاہتے ہیں ادھر چلتے پھرتے ہیں، کوئی امر مانے نہیں۔ یا اس عرض سے وہ جنت کی سرزمین مراد ہے یا فلسطین کی زمین، بعد میں بیان کرتا ہوں کون سی زیادہ معتبر ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ایک بقدر کافی پیغام ہے اس قوم کے لیے کہ جو عبادت گزار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین پر رحمت کرنے کے لیے، یہ ترجمہ کے لیے، یہ کہلائے گا مفعول لہو، کازل آبجیکٹ انگریزی میں اس کو کہیں گے، مگر عالمین پر رحمت کرنے کے لیے، اور یا یہ حالہ کونے کا راحمن للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ آپ پورے عالم پر رحم فرمانے والے تھے۔ اس کو عربی میں کہیں گے حال، اور انگریزی میں اس کو کہیں گے ایکیوزیٹو آف سینٹینس۔ بعد میں عرض کرتا ہوں دونوں معنوں کا فرق کیا ہوگا۔ قل انما یوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ صرف میری ہی طرف یہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ انما کا جو ترجمہ ہے اس کا الیہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، اس کو قصر مقصور علیہ کی ترکیب کہتے ہیں۔ اسالیب قصر میں ایک طریقہ ہے انما کا، اس میں جزو ثانی مقصور علیہ ہوتا ہے، یہ بات کی سب سے نفی کر کے اس کے ایک کے اندر بند کرتے ہیں، یعنی اور
کسی کی طرف وحی نہیں کی جاتی، یہ صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، جس کے ماتحت انا ماں کا ترجمہ کیا اسی کے مطابق انا ماں کا۔ یہ انا اور انا دونوں ماں کے ساتھ آ سکتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، دونوں قصر کے لیے آتے ہیں، یعنی ایمفیسائز کرتا ہے ایک معاملے کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ یہ استفہام بمانے امر ہے، اور یہ تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے۔ استفہام ہوتا ہے، انٹراگیٹو سینٹینس ہوتا ہے، مگر وہ امپیریٹیو کے معنی دیتا ہے۔ جیسا would you mind making less noise, would you mind making، اب دیکھیں یہ جملہ انٹراگیٹو ہے مگر امپیریٹیو کے معنی دیتا ہے، چپ کر جاؤ۔ would you mind moving your car، تو یہ کیا آپ اس بات کا خیال فرمائیں گے کہ آپ یہاں سے کار موو کریں؟ ہے انٹراگیٹو ہے، لیکن انٹراگیٹو معنی اس کے نہیں، امپیریٹیو ہے۔ اسی طرح حال انتم مسلمون، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے، یعنی تم اس کو تسلیم کرو، یہ معنی، مگر ایک اسلوب ہے بات کرنے کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں تو، یعنی بات کو نہ مانے تو، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے یکساں طور پر، انویریبلی، بغیر کسی کمی بیشی کے سب کو یکساں طور پر بات پہنچا دی ہے، بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اب میں تک سے نہیں بتلا سکتا۔ درایت کے معنی ہوتے ہیں تک سے کسی بات کو بتلانا، ایسا تخمینہ کر کے، تک تخمینے سے میں نہیں بتلا سکتا کہ وہ بات قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، واقعی وہ کھل مکھلی بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں تجھ سے یہ بات بھی نہیں بتلا سکتا کہ وہ چیز تمہارے لیے آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت معین تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا چانس ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اس نے کہا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ ربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب بہت رحم فرمانے والا ہے، اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس چیز کے سلسلے میں جو وہ منہ سے کہہ رہے ہیں۔ بعد میں عرض کرتا ہوں وہ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور مدد مانگی جاتی ہے۔ پہلی بات، اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہ اس سلسلے میں تھی کہ اوپر ایک آیت گزری ہوئی ہے جس میں کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ حسب جو ہے یہ طاء کے ساتھ بھی اگر پڑھ دیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ حسب و جہنم پڑھ دیں یا حسب و جہنم، دونوں کے معنی ایندھن کے ہیں، اس لیے قرأت سبع میں اس کو حسب کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک تو دونوں حروف مستعلیہ متفقہ میں سے ہیں، اور جو طاء ہے یہ قلقلہ میں سے ہے، حروف مقلقلہ میں، اس کے اندر قلقلہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی جس کی ادائیگی کے وقت مخرج پر آواز لگے تو مخرج حرکت کرتا ہے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ لیکن تلفظ کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے، اس کا نام ہے استعلاء، اس کو ایلیویشن انگریزی میں کہتے ہیں، اور یہ پھیل کر تالو کے ساتھ جس سے دو پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں اس طرح مل جائے، اس کا نام ہے اطباق۔ یہ پیلیٹل لیٹرز کہلاتے ہیں انگریزی میں، پیلیٹل لیٹرز، ایلیویٹڈ لیٹرز، پیلیٹل لیٹرز۔ تو جو قریب المخرج ہیں یہ ایک دوسرے سے بدلتے بھی رہتے ہیں اور معنوی خرابی لازم نہیں آتی، اس وجہ سے اس میں طاء بھی پڑھنا درست ہے اور صاد بھی پڑھنا درست ہے۔ لیکن جو قرأت مشہورہ ہیں اس کے مطابق اس کے اندر صاد ہی پڑھنا چاہیے۔ اس میں بات یہ تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ تم
اور جن کو خدا کے بغیر تم پوچھتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو ابن زبعرہ ایک شخص تھا جو بڑا ادیب، خطیب اور بلا کا غیر معمولی اسپیکر تھا. حضور کی بارگاہ میں آ گیا. انہوں نے کہا تم کیا خیال کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہا ہے. ان کا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ جی ہیں. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہے کہ نہیں؟ جی ہیں. تو کہا ان تینوں کی پوجا ہوتی رہی. یہودی جناب عزیر علیہ السلام کو عزیر و ابن اللہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو خدا سمجھ کے پوجتے رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کے عیسائیوں نے پوجا ہے. اور ایک جماعت ہے قریش کی جو کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کے پوجتے رہے. تو اس صورت میں بتاؤ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جناب عزیر علیہ السلام بھی اور فرشتے یہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ اب اس میں فن میں جواب دے گا. میں شور کرتا رہتا ہوں کہ فنی کتابیں تیار کرو. اس میں لفظ کیا ہے؟ انکم وما تعبدون، تم اور جس جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو. یہ ما غیر ذوی العقول کے لیے، جو عقل نہیں رکھنے والی، جو ریشنل نہیں، irrational ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ بھی irrational نہیں ہیں، ریشنل ہیں، عقل رکھتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عقل رکھتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی عقل رکھتے ہیں. اس لیے ماں سے وہ مراد نہیں ہو سکتے. اس کے معنی جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو، جس شخص کی پوجا کرتے ہو، یہ معنی نہیں ہے. جس چیز کی اس سرکار فرما کے ما اجہل بہ ابن زبعرہ، اور ابن زبعرہ تیرے جیسا بھی کوئی جاہل دنیا میں ہوگا. ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور تم اس سے عقل والے مراد لے رہے ہو. سرکار نے فن کا استعمال فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ نحوے کا قاعدہ ہے کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے، اس پر ایک نقض وارد ہوتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے. تو زمینوں اور آسمانوں میں سارے اللہ عاقل ہیں، سارے غیر عاقل ہیں، عقل رکھنے والے نہیں ہیں. اس میں تو عقل رکھنے والے بھی ہیں. پھر کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غلبہ غیر ذوی العقول کا ہے. زمینوں آسمانوں میں اگر شمار کیا جائے درخت کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، مچھلیاں کتنی ہیں، حیوانات کتنے ہیں، تو عقل والوں کی تعداد تھوڑی بنتی ہے. تو پھر زیادہ کے ساتھ تعبیر کرنے کی وجہ سے ماں استعمال ہوا ہے، وگرنہ ماں ہے جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے. سبحان اللہ. تو اس میں جب یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتے یہ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، تو سرکار نے اس کا جواب جو دیا وہ حدیث کے اندر ریکارڈڈ ہے اور قرآن مجید نے خود اس کا بھی جواب دیا ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کی ساتھ ہماری طرف سے اچھائی کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ کیا ہوں گے؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے ہمیشہ دور رکھے جائیں گے. ایسا نہیں کہ جیسا تم سمجھے ہوئے ہو یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ صالحین ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، فرشتے ہماری مقدس مخلوق ہے. تو ان سے ہمارا ایک اچھائی کا وعدہ ہو چکا ہوا ہے، بحسب وعدہ یہ جنت میں جائیں گے. اور وہ جو جہنم میں جانے والے ایک تم ہو اور جن جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو وہ جہنم میں. لا يسمعون حسیسها، تم تو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے. قرآن کہتا ہے جہنم میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کی آنٹ سے بھی اذیت پہنچتی ہے. یہ جو ہمارے بندے گناہوں کی آواز سے بھی، گناہوں کے اڈوں سے بھی، گناہوں کی ہوا سے بھی دور رہے ہیں نا، ان کو ہم نے جہنم کی ہوا سے بھی دور رکھنا ہے، جہنم کی آوازوں سے بھی دور رکھنا ہے. جہنم میں واقع ہونے والے کسی عذاب یا کسی سزا کی آواز تک، آہٹ تک ان کو نہیں آئے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا نا اس میں یہ ہمیشہ نہیں. یہ کیوں بھائی؟ جو ان کا دل چاہے گا، شاوت سے اشتہت انفسہم، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا نا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کیوں؟ کہ دنیا میں ہر اس چیز کو جن کو ان کا دل مانگتا رہا صرف میری رضا کے لیے دور رہے. ہمارے انصاف سے بعید ہے
کہ جو کچھ آج ان کا دل چاہے ہم نہ دیں. کیوں کہ دنیا میں یہ وہ کام کرتے رہے جو ہم چاہتے رہے, آج قیامت میں ہم وہ کام کریں گے جو یہ چاہیے. اچھا معاوضہ ہے کہ نہیں؟ جیسے امام راضی نے کہا نا رحمۃ اللہ علیہ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تیرے دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہوگی. اس پر ایک بڑا خوبصورت بحث کرتے ہو, کہتے خیرن عربی زبان میں سیغہ اس میں تفضیل کا, اصل میں یہ اخیارو تھا. کثرت استعمال میں جیسا پاپا جی کو پاجی نہیں کہنا تھے, چچا جی چا چا شاہ چکرمان شاہ چا, صرف چا کہ چچا نہیں کہتے. اس لیے عربی زبان میں خیر اور شر کے دونوں لفظ اشرارو اور اخیارو تھے, مگر کثرت استعمال میں ان کا اول سے حمزہ گر گیا, تو اس کے آخر میں تنوین نہ آنے کا سبب یہی تھا اول میں حمزہ ہونا, کیونکہ وزن فعل بنتا ہے. یہ وزن فعل جو ہے نا, یہ نیو نیشن کے اڑ جانے کا ذریعہ ہے, یعنی تنوین کے اڑنے کا ذریعہ ہے. جب وہ حمزہ گر گیا, انہوں نے کہا ہماری تو آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا, ہمارا تو اختلاف اس حمزے سے تھا, حمزہ چلا گیا, ہم آپ سے برادری ہیں. یہ لفظوں میں بھی یہ رشتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی, ہمارا جھگڑا صرف اخیار کے اول میں جو حمزہ تھا نا اس سے تھا, وہ چلا گیا, ہم آپ میں خیریت سے. تو یہ اصل میں خیرن جو ہے یہ کمپیریٹیو کے لیے, کمپیریزن کے لیے آتا ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے, یعنی تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہوگی. تو کمپیریزن ایسے ایڈجیکٹیوز میں ہولڈ کیا جاتا ہے جو ایک کوالٹی کو شیئر کرے. جو ایک کوالٹی کو شیئر نہ کرے نا, ایک صفت کے اندر حصہ دار نہ ہو, آپس میں ان کا مقابلہ نہیں ہوتا. کہیں یہ قاری صاحب اس سے زیادہ شاذور ہیں, کیسا بیوقوف ہے, کوئی پہلوانوں کا مقابلہ کر رہا ہے, قاری کو پہلوان کو کہتے ہیں. یہ حافظ صاحب اس سے زیادہ خوبصورت ہے, اب خوبصورتی سے مقابلہ ہوتا ہے. یہ حافظ اس سے زیادہ اچھے حافظ ہیں, یہ قاری صاحب اس سے زیادہ اچھے قاری ہیں, یہ عالم اس سے زیادہ اچھے عالم ہیں. اگر یہ کہیں کہ یہ عالم اس سے زیادہ شاذور ہے, تو شاذوری کا پہلوانی سے کوئی مقابلہ نہیں. یہ جملہ منہ بل بنے گا. تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے, اس کا مطلب یہ تیری دنیا بھی اچھی ہے, قیامت زیادہ اچھی ہے. اگر دونوں اچھی نہ ہوتی تو مقابلہ کبھی نہ ہوتا. دنیا کیوں اچھی ہے اور قیامت زیادہ اچھی کیوں ہوگی؟ کہ دنیا اچھی اس لیے ہے کہ تو اس طرح گزارتا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں, اور قیامت زیادہ اچھی اس لیے ہوگی کہ ہم قیامت اس طرح گزاریں گے جس طرح تم چاہو. یہ وجہ ہے جیسے قرآن کا ہم فی مشتاۃ انفسہم خالدون, وہ ان چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کا دل چاہے گا. کیا مطلب کہ دنیا میں یہ وہ کام کرتے رہے جو ہم چاہتے رہے, آج قیامت کے میدان میں ہم وہ کام کریں گے جو یہ چاہیں گے. کیا میں بات سمجھ آئی؟ سبحان لا يحزنهم الفزع الاکبر, کہتے جنت تو رہی نہ دور, ابھی جنت میں جانے کا قصہ ہی نہیں, لیکن من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرنے والا دن قیامت. کیوں؟ پہلی تاریخ کی اس سے جب عقیدہ پوچھا جائے گا عقیدہ کیا ہے, عقیدہ صحیح نکل آئے گا تو کہ جنت کی سہولتیں اس کو قبر میں مہیا کرو. اب کئی ہزار نہیں کئی لاکھ برس قیامت نہ آئے, یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, اس کو جنت والے کھاتے میں ڈالو. اس کا عقیدہ برا نکلا ہے, خاص ساری زندگی بستر باندھ کے پھرتا رہا, اس کو جہنم والی تمام سزا جو ہے مہیا کر دو, کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہے. اب جناب یہ فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا. کہا کہ جس وقت قیامت کو اٹھیں گے نا, وہ جو آخری بگل بجے گا اس کا نام ہے فزع اکبر, سب سے زیادہ بے قراری کا وقت, یعنی بالکل اب سامنے پیش ہونے کا وقت. پہلے تو اٹھے نا, زمین پھٹی ہے, اور زمین پھٹتے ہی ہر ایک آدمی اپنی میرے قبر سے نکلتا ہے, لیکن جو آخری بگل بجے گا نا تو یہ اپیئرنس کا وقت ہوگا, آ جاؤ یہاں پیش ہونے کا وقت. اس وقت بے قراری کی انتہا ہو جائے گی, سمجھے گا اصل میں بے قراری کا اس کا نام ہے. میں سمجھتا تھا مرنے کا وقت بے قراری کا ہے, فزع اکبر تو یہ ہے. تو رب کریم فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جا کے بھی ان کو یہ تکلیف اٹھانا پڑے گی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. تمہیں یہ بتانا مراد ہے
کہ وہ جہنم کا ایندھن تو بننے بجائے خود ہے نا، جو ابھی جنت میں پہنچے بھی نہیں تو پھر بھی جنت کی نعمتیں ان کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ این اس وقت جب ساری دنیا بے قرار ہوگی وہ بے قرار نہیں۔ کیوں؟ ان کے سارے طریقے مختلف تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی وہ رو رہے ہوتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدوں رکوع سجود میں گزر جاتی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رو رو کے نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن پوچھو مانگتے کیا ہو؟ کہ اس کے خوش ردی مانگو، محبوبہ دا راضی نامہ لوڑن صدا بچارے۔ ہماری کوئی جستجو نہیں ہے، ہم جنت نہیں مانگنا چاہتے، نعمت نہیں مانگنا چاہتے، خوش ہو جائے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خوش ہو جائے، اس کی خوشی کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جنت کے اندر ہی پروردگار عالم نے یہ قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جنت میں جا کے بھی وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک میں اپنے راضی نامے کا اعلان نہیں کروں گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہوں۔ اس وقت وہ جنت کے اندر راضی ہوں گے۔ خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے، جنت میں جا کے بھی سکون نہیں آتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو بے قراری کا کوئی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ جن سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہوا ہے، ان کو قبروں میں پتہ چل چکا ہے ہم کس کھاتے کے لوگ ہیں، ان کو کیا بے قراری ہے؟ بے قراری تو ان کو ہو جن کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا، یہ جو کچھ کیا ہوا اس کی وجہ سے سزا شروع ہو گئی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہم کس کھاتے کے ہیں، اب تو صرف چکھائی جا رہی ہے، اصل جو ہے وہ پیچھے ہے۔ جس طرح ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سزا چکھائی جا رہی ہے، اصل پیچھے ہے، اسی طرح جن کی مغفرت ہونے والی ان کو اصل نعمت چکھائی جا رہی ہے، نعمتوں کی بھرمار آگے انتظار کر رہی ہے، تو ان کو قیامت کی ان سرگرمیوں سے کیا بے چینی۔ ان کو جو سب سے بڑی بے قراری ہے وہ بھی بے قرار نہیں کرے گی، اور ہوگا کیا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جنت کے دروازے پر آگے استقبالیہ فرشتے کھڑے ہوں گے۔ کامرے والے استاد رحمۃ اللہ علیہ کبھی نعرہ پڑھاتے وقت کہتے تھے، حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک قول ہے کہ اذا جاء نبی قیل فی حقہم من جانب اللہ سبحانہ وتعالی یا ملائکتی انخوہم من النار کما نحو کلامی عن الخطایا۔ قیامت کے میدان وہ ترجمہ کیا کرتے جب نامی لوگ ترے باندھے ہوئے آ جائیں گے، اس وقت رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتوں ان کو دوزخ کی آگ سے اسی طرح بچا کے جنت میں لے جاؤ جس طرح انہوں نے میرے کلام کو غلطیوں سے بچایا ہے۔ اگر وہ نہ بھی لوگ پابندی نہ کرتے، ٹائٹ نہ کر لیتے، تو لوگ کچھ کا کچھ ترجمہ کرتے، کچھ کی کچھ تفسیریں کرتے۔ انہوں نے قاعدوں کے مطابق اس کو ایسا ٹائٹ کر دیا ہے کہ آگے پیچھے قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نئے معنی کیے ہی نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے دین کو اصلی حالت میں رکھنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ آج قیامت کی گرمی میں جس شان تان کے ساتھ آئے نا، اسی شان کے تان کے ساتھ استری بھی نہ ٹوٹے تو جنت میں چلے جائیں، وہ منظر دیدنی شدیدی ہوگا۔ اور فرشتے کھڑے ہو کر جنت کے دروازے پر کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، مبارک ہو، خوش نصیب ہو، کامیاب ہو گئے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس تاریخ ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کے تومار میں ڈالنے کے لیے کسی کاغذوں کے گٹھے کو بند کر لیا جاتا ہے، یا جس طرح سجل فرشتہ، اعلیٰ حضرت نے فرشتے کا ترجمہ کیا ہے، ایک روایت میں موجود ہے یہ کہ جس طرح فرشتہ نامہ ہے اعمال کو طے کر لیتا ہے، لیکن اس پر دوسری حدیث بھی موجود ہیں کہ نہ صرف آسمان کو لپیٹا جائے گا، زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویان حدیث نے یہ روایت بیان کی ہے، جناب سیدہ عائشہ سرکار سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اگر زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کو بھی لپیٹ لیا جائے گا، تو یہ انسان کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے اس پر پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، اتنا بڑا پل صراط ہے کہ کل انسانیت جو ہے اس کے اوپر چڑھ چکی ہوگی، ادھر سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اگلی منزل پر ابھی جا نہیں پائے ہوں گے کہ اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ زمین کو نئی زمین بچھا دے گا اور نیا آسمان بھی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تمہارا ہی بنانا ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں، آنن فآنن،
زمین و آسمانوں کو لپیٹ کے نئے زمین و آسمان. تو جہاں نئے زمین و آسمان بنا لوں گا وہاں تمہارا بنانا کون سا مسئلہ ہے؟ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طریقے سے ہم نے ابتدا اس کو پیدا کیا ہے اسی طرح اس کو لوٹا لیں گے. یہ ہمارے ذمہ رحمت ایک وعدہ ہے اور ہم اس کو کر گزرنے والے ہیں. ہمارے سامنے تو کون کہنا ہے وہ جانا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں تورات کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ زمین جو ہے اس کو ہمارے نیک بندے اس کے وارث ہوں گے. اب اگر زبور سے مراد داؤد علیہ السلام کی کتاب ہو اور ذکر سے مراد تورات ہو تو چونکہ یہ دونوں بزرگ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی، ان دونوں کتابوں میں اس بات کا ذکر آنے کے معنی یہ ہیں کہ بعد میں جو امت محمدیہ آ رہی ہے وہ تمہارے روحانی وارث ہیں. یہ تمہارے بعد میں جو نااہل وارث ہیں ان کو یہ وراثت نہیں جائے گی، وراثت غلامان مصطفیٰ کو جائے گی. اس لیے کہ تمہارے مشن کے محافظ اور نگران وہ ہیں، اس لیے تمہیں جو دی گئی ہوئی عظمت ہے اس کو بھی وہی انہیرٹ کریں گے، وہی اس ورثے کو بطور ورثے کے پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پورا فرمایا. اور دوسرا معنی یہ کہ ہم نے یہ بات ساری آسمانی کتابوں میں درج کی ہے کہ جنت اس کا ہی حصہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا عمل درست ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں بڑی کافی تعلیم ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. عبادت ایک ہے عقیدے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا، ایک ہے اعضاء کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں جھک جانا. عبادت کا اطلاق دونوں معنوں کو شامل ہوگا، یعنی کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارے غلام ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی ہمارے غلام ہیں، جن کا نہ کام کوئی اپنی مرضی کا ہے نہ کوئی سوچ اپنی مرضی کی ہے. سوچے ہیں تو بھی اور اگر عمل ہے تو بھی ہماری مرضی کا ہے. ایک کوئی رمز بچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں اللہ میں دیتی ہر باغ بلوچ ہے جلد چلائے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کوٹیشن ہے، کتاب الامارت کے اندر یہ حدیث آتی ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بلکہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حضور السلام کی بارگاہ میں حیثیت کیا تھی؟ کہتے کنت عبدہ و خادمہ، حضور کی بارگاہ میں ایک غلام تھا اور ایک خدمت گزار تھا. ان کا ان دنوں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ان دنوں تو آپ پچھلی صفوں میں تھے، فرنٹ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس سے آگے نبی کریم علیہ السلام تھے. لیکن آج تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کو اتنا بڑا ملک مل گیا جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھا اور صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھا. عالم اسلام کی تاریخ میں فاتح اعظم فاروق اعظم ہے. اتنا بڑا ملک مسلمانوں سے پھر کبھی نہیں بن سکا. اس وقت مسلمان سپر پاور بنے ہیں. اس وقت ایران کا اکیلا تختہ الٹ لینا اس سے بھی سپر پاور بنتی تھی، مگر یہ پھر گریٹ پاور کی تعریف میں آتی تھی کہ ان کے مقابلے میں رومن قائم رہتے. لیکن آپ نے رومنوں کا تختہ بھی الٹا اور پرشین کا تختہ بھی الٹا. جب دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو آپ نے شکست فاش دے دی تو اب ظاہر ہے اس کے بعد اکیلے ہی رہ گئے. ایسی پاور کو سپر پاور کہا جاتا ہے اور دوبارہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں آ سکے. اگرچہ عباسیہ کے دور میں یا بنو امیہ کے دور میں اکبر و سلاطین آل الارض پوری روئے زمین سے بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہ تھی، وہ خلافت نہیں تھی. وہ اسلام کے لیے وہ سرگرمیاں نہیں تھیں، ایک آدمی کے اپنے اپنے آرزو کے مطابق زندگی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور جو تھا یہ ایسا عظیم دور تھا کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کے اس منشا کو پورا کیا تھا جس کے تحت سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوری کائنات میں انقلاب کو متعارف کرانا چاہا تھا. اب ان سے پوچھا جا رہا اب بتائیے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مسلی کا مسل جمالین انفن یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ. کہتے ہیں میری مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کی ناک میں نکیل ہو، اس پہ مہار پڑی ہوئی ہو،
ساربان کے ہاتھ میں ہو۔ اب اونٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں کدھر جانا ہے، جدھر مہار کھینچتی جائے اونٹ کا کام ہے پیچھے پیچھے چلے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اونٹ ہوں، اس کو محبت کی نکیل میری ناک میں ہے اور اختیارات کی باغ ڈور مدینے والی سرکار کے پاس ہے۔ اب اس سے میرا کوئی مطلب نہیں کہ نفع کس میں ہوگا خسارہ کس میں ہوگا، جن کا کلمہ پڑھا ایک کوئی رمز پہچان ہو یارو موتی کیڑی ہے اللہ میں دیتی حد باغ بلوچ ہے ادھر چلائے چلائے۔ اور رومی عصر دور حاضر کے رومی علامہ اقبال مرحوم اپنی مثنوی اسرار رموز میں کہتے ہیں کامل بستان در تقلید فرد اجتناب از کردن خربوزہ کرد عاشقی محکم شاز تقلید یار تا کمندے تو شود یزدہ شکار۔ یہ صنعت سوال و جواب ہے پہلے مصرے میں۔ عاشقی سائن آف انٹرویشن، عاشقی عاشق ہو یہ سوال ہے، عاشقی محکم شاز تقلید یار، اگر عاشق ہونا تو یار کی پیروی میں مضبوط ہو جاؤ، مضبوطی سے تھام لو غلامی کے دامن کو۔ عاشقی محکم شاز تقلید یار تا کمندے تو شود یزدہ شکار، تاکہ تیری کمند جو ہے خدا کو شکار کرنے لگے، خدا کو پکڑ لے۔ خوبصورت بات کہی۔ اس کے اگزامپل دیتے ہیں کہ کامل بستان در تقلید فرد اجتناب از کردن خربوزہ کر۔ حضرت باز بستانی رب نے پوری زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھا کہ خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ کہا سرکاری دور میں اسلام کا خربوزہ کھانا ثابت ہے لیکن اس کی کیفیت اور ترتیب نہیں پتہ کہ کس طرح سرکار نے کھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے میں کھاتے وقت کوئی وہ طریقہ کار وہ استعمال کروں جو سرکار نے استعمال نہیں کیا، تو میں نے کوئی کام نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرنے کی جسارت نہیں کی، تو یہ میری زندگی میں ایک نمونہ بن جائے گا کہ میں نے کوئی کام سرکار کے خلاف کیا۔ کہتا عاشقی اسی بات کا ایک کوئی رمز بچھاڑو یار بہت ہی پیڑیاں کرتا میں دیتی حد باغ بلوچ ہے جدھر چلائے چلائے۔ تو ان کے بارے میں کہا وہ صالح بندے اس کے وارث ہوں گے، اور دوسرا یہ جنت کی زمین ان کو ملے گی جو میرے یار کے وفادار ہوں گے۔ آگے فرمایا اس میں کافی تبلیغ ہے عبادت گزاروں کے لیے، یعنی یہ کافی گارنٹی نہیں کہ صرف اطاعت کی وجہ نہ کوئی ایڈریس ہے نہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے نہ کوئی ان کا پاسپورٹ چیک کرتے، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی ماہانہ ہے نہ کوئی سالانہ ہے نہ کوئی پوری زندگی کا کوئی معاوضہ ہے، صرف پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اتنے سے اگر اتنا بڑا انعام ملتا ہے اللہ کے نبی یہ ماننے والوں کے لیے پیچھے چلنے والوں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے کافی تبلیغ۔ آگے سرکار دو عالم السلام کی ذات بابرکات پر وقتاً فوقتاً کوفت طاری ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی جدل لگاتا ہوں، اور یہ ان کو پتہ بھی ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، اور آسمان رحمت کے ستارے نوچ نوچ کے اس قوم کے دامن میں ڈال رہا ہوں، لیکن نہ میری محنت کو وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں، نہ میری کسی کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ میری جو کوالٹیز ہیں یا میری صلاحیتیں ہیں ان کو یہ پہچان سکے میں کیا کروں۔ آپ کو پروردگار نے تسلی کے طور پر فرمایا پیارے اس بارے میں تو کیا پڑتا ہے، پروگرس کو تیرے ذمہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت کرنے کے ارادے سے، یہ مفعول لہو کا ترجمہ ہے، عالمین پر رحمت کے لیے، رحمتن کے منوں کے رحمت کے لیے، یہ مفعول لہو کا ترجمہ ہے، یعنی ہمارا پروگرام تو رحمت کے لیے آپ کو بھیجنا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا ابر کرم برستا ہے، باراں کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لالا روی دو در شور ابوم خس، آسمان سے ابر کرم برستا ہے، رحمت کی بدلیاں چھا جاتی ہیں اور رحمت کے قطرے ٹپکتے ہیں، جو زمینیں صالح ہیں، اچھی ہیں، فصلیں اگاتی ہیں، بھر کو بھر لاتی ہیں، غلہ پیدا کرتی ہیں، پھول پیدا کرتی ہیں، پھل پیدا کرتی ہیں، بہاروں سے کائنات کے دامنوں کو بھر ڈالتی ہیں، اور آدمی چلتا ہے تو آنکھوں کے نظارے، سانس لیتا ہے تو خوشبوئیں، نتیجہ نکلتا ہے تو پیٹ بھرتے ہیں، انسانوں کے چہروں پہ جلا آتی ہے، کام کس کا ہے؟ ابر کرم کا۔ لیکن جو کلر والی زمینیں ہیں، جو وہ بارش برستی جاتی ہے
ایک ہی ساتھ دو کھیت ہیں، جیسے ایک میں کلر والا ہے دوسرا ٹھیک ہے، تو ایک ہی طرح کی بارش دونوں ہونے پر ایک کا نتیجہ اور طرح کا کلر ہی ابھرتا چلاتا ہے۔ اب اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ جو قرآن کہتا ہے نا یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اگر زمین کلر والی ہو، رحمت کی برسات ہو تو کیا اگے گا؟ کلر ہی اگے گا نا۔ اے میرے مصطفیٰ تو ایک ابر کرم ہے، جب تو برسا ہے شاعر کی زبان پر نئے شعر آ گئے، پہلوان کے بازو میں نئی قوت آ گئی، ذہین کی ذہانت میں اضافہ ہو گیا، عزت والے کی عزت میں اضافہ ہو گیا، غیرت کی غیرت والے میں اضافہ ہو گیا، صلاحیتیں ابھر آئیں، خواتین میں پردے کا جذبہ ابھر آیا، نوجوانوں میں غیرت کا جذبہ ابھر آیا، عرب کے بدوؤں کو خدا سے باتیں کرنے کا ڈھنگ آ گیا، اور عرب کے صحرا نورد جنہوں نے پوری زندگی اپنے اونٹوں کے پاؤں کا گوشت لے کے کھایا تھا، اونٹیوں کے دودھ پیے تھے، اور ساری زندگی ننگے اونٹوں کی پشت پر سواریاں کی تھی، تہذیب و تمدن نام کے طور پر ان کو پتہ نہیں تھا، اور ٹینٹوں میں رہنا، جس جگہ پانی کا کوئی سراغ لگ جانا 200-400 میل سفر کر کے اس جگہ جا کے ٹھہرنا، کہیں درختوں کا جھنڈ نظر آیا تو تمام قبیلے کو لے کر وہاں پہنچ گئے، جن کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، نہ وطن ان پر صادق آتا تھا، نہ تہذیب صادق آتی تھی، بس درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، اٹھا کے کہیں پہنچا دیا۔ یہ تیرے ابر کرم سے انہیں فائدہ ملا۔ حضرت افسان کہاں شعر کہنے والے تھے، آپ کی برکت سے انہیں شعر کہنا آیا۔ فاروق اعظم کو ابے جی نے اونٹوں پر مارا تھا کہ اونٹ چلانا نہیں آتا، تو وہ صرف اونٹ چلانے پر قادر نہیں ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ترجمان اپنا بنایا۔ قرآن مجید میں مستقل آیات ہیں، ایک مضمون ہے تفسیر کا جس کو کہتے ہیں موفقات عمر، یعنی پوری سوسائٹی سے مختلف رائے حضرت فاروق اعظم کی، اور آپ نے کہا جو فاروق کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ ازواج مطہرات سے جھگڑا ہوا پردے پر، وہ کہتے اس کا کیا تعلق بنتا ہے ہمارے پردے کے بارے میں، یہ کیوں کنٹرول کرتا ہے؟ اور آپ نے کہا جو عمر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حجر اسود کو جائے نماز بنائے، صحابہ کہتے ہیں پتھروں سے مر مر کے جان چھوٹی ہے، پھر ادھر ہی جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بات عمر نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان میں آپ سے ماہ رمضان کی حرمت کے خلاف کوئی اقدام ہو گیا، گناہ بن گیا، رب کریم نے کہا عمر کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرست سے اڑا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، تو ایک ابر کرم ہے، تو برسا ہے، دنیا کے مقدر بدل گئے، لیکن ابو جہل کی جہالت میں اضافہ ہوتا گیا، تیرا کیا قصور ہے؟ کلر والی زمین ہے، یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اب نہیں دیکھتے 3 4 مہینے کا چلا کاٹ کے آتا ہے تو چہرے پر اتنی خباثت ہے کہ پتہ چلتا ہے جو اندر خباثت بھی ابھر کے چہرے پر آ گئی ہے۔ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ابر کرم برسے، جو عین زمین ہے سبزہ پیدا کرے گی، جو کلر والی زمین ہے وہ کلر پیدا کرے گی۔ سرکار کی طبیعت میں یہ بات آ گئی کہ مولا کریم مجھے تم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو مجھے یہ تو پتہ چلے کہ قوم کے خاص کوئی خاص رعایت ہوئی ہے کہ میں یہ باور کرانے میں حق بجانب سمجھا جاؤں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھتے ہیں، کہتے رب کریم نے یہ فیصلہ فرمایا سابقہ امتوں میں کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا، گناہ کرتا یا نہ کرتا، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ اب تیری امت کا آدمی گناہ کا ارادہ کرے، جب تک گناہ کر نہ لے گنہگار نہیں لکھیں گے۔ ہمارا کہیں اس سے گزارا نہیں چلتا نظر آتا۔ کہا ایسا کرتے ہیں سابقہ امتوں میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے، جب تک نیکی کر نہ لے نیکی لکھی نہیں جاتی تھی۔ اب تیری امت کا کوئی آدمی نیکی کا پختہ ارادہ کر سکے یا نہ کر سکے، اس کے نام اعمال میں درج ہے۔ یہ بھی کافی رعایت ہے لیکن میری امت بہت غریب ہے۔ کہا اس طرح کر لیتے ہیں، اگر نیکی کا ارادہ کرے یا نہ کرے نیکی لکھ لیں گے، اگر کر لے تو پھر 1 کی 10 نیکی لکھیں۔ کہ یہ بھی تو اسی کو فائدہ پہنچا جو نیکی کرے۔ کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں تو اور رعایتیں دے دیتے خاص وقتوں کی، مثلا جمعے کے دن کی برکت کہ جمعہ ٹھاٹھ کے ساتھ پابندی کے ساتھ آ کے پڑھ لے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف۔
مولا کریم یہ بھی اچھا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں میری امت کے اعمال جو ہیں ان میں نیکیاں کم ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر سرکار کو غیب نہیں پتا تو یہ کس نے پتا نیکیاں؟ امام قسطلانی نے حدیث روایت کی ہے کہ مسلط لی امتی بین الماء والطین، پورے ڈھانچے بنائے گے میری امت کے اور مجھے دکھائے گا کہ یہ تیری امت ہے۔ میں ہر ایک کے چہرے کو پہچانتا ہوں، ہر ایک کے نام کو پہچانتا ہوں، پھر ان کی اريد اعمارہم، مجھے ان کی عمریں دکھائی گئی تو میں نے دیکھا میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں۔ شما عمروں کی کمی اس طرح پوری کر لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو اگر ایک رات اللہ اللہ میں گزارے تو 83 سال اور 4 مہینے کرائی پیچھے رہ جائے گا اور تیرا امتی راتوں رات آگے نکل جائے گا۔ مولا یہ بھی اسی کے لیے ہے جو جاگے گا، جو اللہ کا کرے گا، اس سے بھی کمی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ کہا تیری مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو ایک نماز اور ایک نیکی کی 50,000، کعبے شریف میں آ کے کرے تو ایک نماز کا 1,00,000 نماز، کہ یہ بھی تو جو جائے گا پوری امت کے لیے ایک ساتھ کو فائدہ ہو۔ کہا پھر پیارے اگر نہیں گزارا ہوتا نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس طرح تو چاہے گا اس طرح کر لے گا۔ اس پر بحث ہے کہ عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہیں یا نہیں۔ یہ ایک طبقے نے کہا کہ ملائکہ عالمین میں نہیں ہیں، مگر یہ مذہب کمزور ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء یہ عالم سے باہر ہے۔ ذات، صفات، اسماء اور افعال اللہ کے جو ہیں یہ باہر ہے۔ اس کے سوا مخلوق کا ہر طبقہ، ہر شعبہ، ہر دور، ہر زمان، ہر مکان میں کسی بھی نام کے ساتھ ہے، عالمین میں ہے۔ اس کا مطلب پہلے جتنی دنیا بیت چکی اس کے لیے بھی سرکار رحمت تھے، جس میں سرکار تھے اس میں بھی رحمت تھے، اور آج جو ہے اس کے بھی لیے رحمت ہیں، اور آئندہ جو قیامت تک آئے گی اور قیامت کے بعد ہوگی اس سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ دائرہ جو ربوبیت کا ہے وہی دائرہ رحمت کا ہے۔ اس کا مطلب میں رب العالمین ہوں تو رحمت العالمین، بالفاظ دیگر میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تیرے دامن رحمت کو اٹیچ کر کے پھیلا دیا، جہاں تک میری ربوبیت کا دامن جائے وہاں تک تیری رحمت کا دامن جائے، جہاں میں رب ہو کے رب کہلاؤں وہاں تو رسول ہو کے حاضر و ناظر۔ ربوبیت کے شان کے ساتھ میری حاضری ناظری اور رحمت کی شان کے ساتھ تیری حاضری۔ اگر عالمین کا رب ہو تو پھر عالم کے ذرے ذرے پر اس کی شان ربوبیت کا ظہور نہ ہو تو پھر عالم کا رب تو نہ ہوا، پھر اسی جگہ کا رب ہوا جب وہ ہے۔ اس لیے عالمین کے لیے رحمت ہو، عالم کے ذرے ذرے پر اس کی رحمت کا ظہور نہ ہو تو پھر وہ عالمین کے لیے رحمت تو نہ ہوا، پھر تو صرف اسی جگہ کے لیے رحمت ہوا جس جگہ موجود ہے۔ اس پر نواب صدیق الحسن قنوجی مسک الختام شرح بلوغ المرام، ان کی کتاب میرے کتب خانے میں یہاں موجود ہے، اس کے اندر صفحہ 224 میں اس کے تحت کہ جو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز کے اندر کہا جاتا ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی یہ خطاب کا صیغہ ہے، خطاب کا کلمہ ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قریب بعید متوسط تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو دور ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو قریب ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو نہ دور ہو نہ قریب ہو درمیان میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ کس بنیاد پر کہے؟ چونکہ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ عالمگیری نے لکھا ہے لا بد من ان یقصد بالفاظ التشاہد معانی التی وضعت لها، کہ اس بات سے کوئی چارہ نہیں کہ ان الفاظ سے ان معنوں کا ارادہ کرے جن معنوں کے لیے یہ الفاظ بنائے گئے، یعنی ایسا کہانی سمجھ کے نہیں، ان کا اپنی طرف سے ارادہ کرے میں پکار رہا ہوں سرکار سن رہے، اور ساتھ ساتھ یہ وہ سمجھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے بات فرمائے، اسی سے ملتی جلتی عبارت ہے
علامہ شبیر کر کے لکھا ہے. یہ نشانات میرے لگے ہوئے کتابوں میں موجود ہیں. اگر اب بھی کوئی ساتھی دیکھنا چاہے دکھاؤں گا. اگر فوٹو اسٹیٹ بھی ہو تو اندر مشین بھی موجود ہے, کتابیں موجود ہیں فوٹو اسٹیٹ کرتی ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم 4 جلدوں کی کتاب ہے, جلد اول صفحہ 61 پر لکھا ہے کہ جس وقت یہ کلمات وہ زبان سے بولے اس وقت وہ اکثر فی قلبک النبی و شخصہ الکریم, جب تو السلام علیکہ ایھا النبی کہے اس وقت نبی پاک کا فوٹو سینے میں حاضر کر. یہ کاغذ اور مادے پر فوٹو ڈالنا منع ہے, اس لیے تصویریں جانا ہم نے بنوائی نہیں کہ بدگری دین محمد میں کبھی آئی نہیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ دل میں سرکار کا فوٹو حاضر کر اور خطاب کر کے اس کو کہ السلام علیکہ ایھا النبی, پیارے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں. اور وَلْيُصَدِّقْ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ, اور چاہیے یہ کہ تیرا عقیدہ اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ تیرے کلمات سرکار کو پہنچ رہے ہیں. اور وَهُوَ يَرُدُّ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ, اور سرکار علیہ السلام تجھے ان الفاظ میں وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے کلمات کے مقابلے میں زیادہ جامع ہیں. یہ عقیدہ رکھ کے یہ بات ہے. اسی کے مطابق نواب صدیق السلطنوی نے مسک الختام شرح بلوغ المرام پرشین میں ہے اور 224 صفحے پر یہ حوالہ ہے کہ این خطاب بجیت سریان حقیقت محمدیہ در ذرائر موجودات و ذوات مسلیان, یعنی یہ جو یا ایھا النبیو کہا گیا نہیں ایھا النبیو, یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات کی حقیقت جلوہ فرما ہے ہر ذرہ کائنات میں بھی اور نمازیوں کی باڈیوں میں بھی. اور یہ خطاب اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصب العین مومنہ و قرۃ العین نمازیہ نصب, کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور نمازیوں کی نگاہوں کا مرکز ہیں. اسی وجہ سے سارے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح خطاب کرتے چلے آئے ہیں. لطائف المنن ایک کتاب ہے عطا اللہ اسکندری نے لکھی ہے جس میں ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 500 مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہی چلے, 500 مرتبہ کہہ دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک ساتھی کہتا ہے جی آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے 500 مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہوئی تیری نہیں جو لوگوں کی گنتا رہا ہے. مجھ سے پوچھ میں نے 500 مرتبہ کہا کیوں؟ ان کا خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں سرکار کو بلاتا ہوں سرکار مجھے جواب دیتے ہیں. آج سرکار کسی کام میں مصروف تھے تو میں بلاتا کافی تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنی مرتبہ کہا ہے. میں انتظار کرتا سرکار جواب دے تو آگے چلا. میری غرض کیا تھی سجود تھے, میرا کام کیا تھا رکوع سے, تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں. تو کہتے ہیں جب سرکار نے جواب دیا تو میں آگے چلا. اگر سرکار جواب نہ دیتے قیامت آ جاتی, میں یہی دورہ. اس کا مطلب رحمت للعالمین میں یہ معنی موجود ہے کہ سرکار کا رحمت کا ظہور کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز. کل انما یوحی الیہ سے آگے چلیں گے اور یہ چند آیتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ سورہ حج کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے کیونکہ آگے اس کے خاتمے کو اس کے ابتدا سے ایک تعلق ظاہر کرنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابتدا میں تفسیر میں یہ بات بتلائی تھی کہ ضروریات تفسیر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورت کے خاتمے کا سورت کے ابتدا سے کیا تعلق ہے. جیسے آپ چٹھی لکھتے ہیں تو ابتدا میں لکھتے ہیں ہر طرح سے خیریت اور آگے لکھتے ہیں ماموں مر گیا ہے, چچا مر گیا ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, مکان جل گئے ہیں, تو یہ پہلے آپ نے لکھا ہر طرح سے خیریت ہے. اس کا کیا تعلق بنتا ہے خط کے خاتمے کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خط شروع کہاں سے کیا ختم کہاں کرنا ہے. اس طرح قرآن مجید کی صورتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں چل کے ختم ہوتی ہیں ان کے اندر ایک خوبصورت جوڑ ہے. آج 1400 برس کی دوڑ میں قرآن مجید کے ان مضامین کی تازہ دمی بتلاتی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے
یہ کتاب آخری کتاب ہے، وگرنہ کچھ دیر کے بعد اسے پرانا ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی نا تو اسے زمانے کی دوڑ پیچھے چھوڑ کے آ جاتی ہے، لیکن زمانے میں دوڑ کے جب سمجھتا ہے میرا سر عرش مولا پہ آ نکلا، دھیان کرتا ہے تو نبی پاک کے خاک راہ پر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس طرح سے گزرا ہے، آگے گزرنے والے گزر وما علینا الا البلاغ المبین، آخر دعوانا الحمد للہ۔ یہ ٹیپیں بولنے والے ساتھی خاص طور پر یہ تیار کر لو، آپ اگر ان دلائل کو تقاریر میں بیان کر سکیں تو آپ جیسا خطیب بہت کم ہوگا مسلمانوں کی طرف۔ اللہ سب سے زندگی اور اسی پر موت نصیب دعا کریں، حال دل لوگ اکٹھے ہو، یہ جگہ جو خریدیں اللہ تعالیٰ جلد اس کا بندوبست فرما دے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کی ہم لوگ کی تیاری کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے میدان ہے، تو وہ سادہ ہوا ہے۔